کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کے تانے بانے، سرحد پار جا ملے۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا رینجرز کیمپ پر حملہ۔ ISPR کے مطابق خوارج کا بزدلانہ دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ حملہ آوروں نے کیمپ کے مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی ہزار توڑنے کی کوشش کی۔ رینجرز کے جوانوں کے فوری جواب سے خوارج کے مذموم عزائم ناکام ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 3 خارجی ہلاک اور 1 خارجی کو گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان رینجرز کے 3 جوان شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق عزم استحکام مشن کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں۔ قوم کی حفاظت کے لیے قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام، شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار۔ ISPR کے مطابق جوانوں کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صدر اور وزیر اعظم کی کراچی میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شانہ بشانہ ہے۔ صدر مملکت کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی کے حملے کی مذمت۔ شہداء کو خراج عقیدت، کہا 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور 1 کو زندہ گرفتار کر کے فورسز نے خوارج کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن کے دوران وطن پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے شہداء کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کیا جائے گا۔ فتنہ ہندوستان اور اس کے سرپرست وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردی کی مذمت۔ شہداء کو خراج عقیدت، کہا کہ رینجرز سندھ کے جرأت مند جوانوں نے بر وقت اور مؤثر کارروائی کر کے 3 بھارتی پراکسی دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ حملہ ناکام بنانے کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوت پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خالد مقبول صدیقی کی رینجرز کے دفتر پر حملے کی شدید مذمت۔ شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت، دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر جوانوں کو زبردست خراج عقیدت۔ کہا کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے شہر کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی دہشت گردی سے ہمارے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ سندھ اسمبلی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید رینجرز جوانوں کے لیے فاتح خوانی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ رینجرز کے جوانوں نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی خاتون سائمہ آغا کی جانب سے رینجرز کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ رینجرز کے شہداء نے پاکستان کی حفاظت کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ امریکہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی، ایران پر فضائی حملے۔ ایران کے شہر سیرک اور قشم میں متعدد دھماکے، سیرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکوم کے مطابق امنائے ہرمز میں جہاز پر ایرانی حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی۔ فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹکوم نے ایران پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے۔ پاسداران نے کہا کہ ایرانی نیوی اور ایرو اسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملہ ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ حملہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ امریکی اقدامات سے خطے میں ایرانی کنٹرول کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران خطوں کو امریکی اڈوں کے لیے جہنم بنا دے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میزائل ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار سائٹس پر حملے کیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ دے دی۔ کہا ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔
امریکہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نکالنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے. لبنانی صدر جوزف عون کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ. لبنانی صدارتی محل کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. لبنانی صدر نے اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے امریکہ سے مدد طلب کر لی. حزب اللہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان 14 نکاتی فریم ورک معاہدہ مسترد کر دیا. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ فریم ورک معاہدہ لبنان میں اسرائیلی وجود کو قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہے. اس معاہدے سے وہ دن دور نہیں جب لبنانی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا. لبنان سے اسرائیلی انخلا کو مزاحمتی گروپس کو غیر مسلح کرنے کی مشروط خطرناک ہے. سہ فریقی فریم ورک معاہدہ لبنانیوں کے لیے ملکی خود مختاری سے دستبردار ہونا ہے. امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کے بعد سہ فریقی فریم ورک معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا. مرکزی اراکین فیصل گیلانی اور خواجہ انیس کا لاتعلقی کا اعلان. مرکزی اراکین فیصل گیلانی اور خواجہ انیس کا ویڈیو پیغام. آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل. فیصل گیلانی نے کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی عوامی حقوق کے مشن سے پیچھے ہٹ چکی. میں کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں رہ سکتا جو ملک دشمن عناصر کی ایما پر نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے. کالعدم تنظیم بیرونی شرپسند عناصر کے ایجنڈے پر کاربند ہے. وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے ہر طرف تباہی کے مناظر. بڑی تعداد میں رہائشی اور کمرشل عمارتیں زمیں بوس. 1430 افراد ہلاک اور 3238 زخمی ہونے کی تصدیق. وینزویلا کے حکام کے مطابق زلزلے کے بعد 50,000 افراد تاحال لاپتہ ہیں. عمارتوں کے ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. 70,000 سے زیادہ مقامی خاندان زلزلے سے شدید متاثر. کئی ممالک کی امدادی ٹیمز وینزویلا پہنچ گئیں. یونیسیف کی زلزلے سے متاثرہ بچوں کے لیے مدد کی اپیل. اسپین کے 2 شہری بھی زلزلے سے ہلاک. 80 لاپتہ ہو گئے. وینزویلا کا بین الاقوامی ایئرپورٹ شدید نقصان کے باعث بند. انگلینڈ اور پاناما کے کھلاڑیوں کا وینزویلا کے زلزلہ متاثرین کو خراج عقیدت. فیفا ورلڈ کپ کے میچ کے دوران 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. فیفا ورلڈ کپ گروپ مرحلے کے میچز کا آخری روز. کولمبیا اور پرتگال نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. کولمبیا اور پرتگال کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. کانگو نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. 52 سال بعد ورلڈ کپ کھیلنے والی کانگو نے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی. انگلینڈ نے پاناما کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی. انگلینڈ کی جانب سے ہیری کین اور بیلگنم نے گول سکور کیے. کروشیا نے گھانا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا. کروشیا کی جانب سے پیٹر شوشک اور نکولا نے گول سکور کیے.